بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس، فلسطین، اسرائیل اور مسلمان، اصل جنگ کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے اور مصر کی سرزمین کا ایک حصہ ان کے لیے مختص کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کی زمین آپ پر تنگ کی تو بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی کرم نوازیاں بھی ہوئیں، جس میں من و سلوہ، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لتھڑے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، چونکہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات، تورات، من و سلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اس دوران میں آپ کی وفات بھی ہو گئی۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، اور تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سیپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا۔ ہیکل سلیمانی کو ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال اور نہ جانے کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں دو الگ قومیں ہو گئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھانا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخر نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا۔ اس وعدہ کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے۔ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر نازل کی گئی، اور اپنا وعدہ پورا کرو تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، چونکہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد آخری زمان نبی کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل کی نسل سے کیوں آ گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء ہی کی نشانی تھی، اس لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے ہی قبلہ اول وہی رہا جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا، اور تابوت سکینہ والی جگہ وہ گند پھینکا کرتے تھے۔ یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے، وہاں صفائی کرا کر مسجد تعمیر کروائی، اور قرآن پاک میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اسی مسجد کو اقصیٰ کا نام دیا گیا۔ یہودیوں کی دیوار گریہ بھی اسی احاطے میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔
खिलाफत अब्बासिया तक यरूशलेम एक मुस्लिम शहर रहा। इसके बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों के खिलाफ 50 से ज़ायद जंगें करके बैतुल मक़दस दोबारा हासिल किया और फिर 700 साल तक ये खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर सल्तनत रहा। यहूदियों को भी दीवार गिरिया तक अपनी मजहबी इक़दामात की आज़ादी रही और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फिर यरूशलेम में आबाद होना शुरू हो गए। इस दौरान में कई बार उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को पैसों के एवज़ यरूशलेम सौंपने का लालच दिया, लेकिन नाकाम रहे। फिर दूसरी जंग अज़ीम में ईसाई सिपाही हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को मारा। करीबन 60 लाख के करीब यहूदियों का कत्लेआम किया और ये दर बदर भागने पर मजबूर हो गए। इस दौरान में इन्हें यह अंदाज़ा हो चुका था कि इन्हें अब खुद अपनी जान बचानी है और बाइबल में मौजूद यहूदियों के आखिरी अरूज से कबल वाली कई निशानियां भी ज़ाहिर हो चुकी थी और वो ये तस्लीम कर चुके थे कि इनका आखिरी मसीहा अब दज्जाल होगा, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में उनका दोबारा बोलबाला होगा। उन्होंने बरतानिया से साजबार करके ख़ुद को अलग रियासत तस्लीम करवा लिया और यूं इसराइल बाकायदा एक मुल्क की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने फ़लस्तीन और दीगर मिस्री इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया। अरब ममालिक इसराइल के ख़िलाफ़ जंग पर आए, लेकिन उस वक्त तक ये ख़ुद को इतना मजबूत कर चुके थे कि अरब ममालिक को इस एक छोटे से मुल्क से मुँह की खानी पड़ी। ईसाइयों ने भी देख लिया कि अब इनसे लड़कर कुछ वसूल नहीं होना, तो बाकायदा गिरजा घरों में पादरियों ने तकरीबात मुनक्कद की और यहूदियों के लिए माफ़ी का ऐलान किया गया। यूँ सियासी और इक़्तिसादी मफाद परस्ती ने 2000 सालों से एक दूसरे के असली और जानी दुश्मनों को एक सफ़ पर ला खड़ा किया और कुरान की बात भी सच हो गई कि यहूद व नसारा एक दूसरे के दोस्त हैं। यहूदियों के अकायद के मुताबिक वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए तो वो ख़ुद को कसूरवार कहते हैं और ख़ुद को सज़ा देने के लिए जंजीरों और चमड़े से पीटते हैं और दीवार गिरिया के पास आहुजारी करते हैं। वो ईमान रखते हैं कि तीसरी बार इन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल होगी। इसके लिए इन्हें मस्जिद अक्सा को गिराना होगा, जिसके लिए वो तैयारी कर चुके हैं। कब से मस्जिद अक्सा के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। इसके बाद हैकल सुलेमानी तमीर करके ताबूत सकीना वहाँ रखाना है। ताबूत सकीना भी दोबारा हासिल किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे मसला था सुर्ख गाय का, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक वह नापाक हैं और जब तक पाक नहीं हो जाते हैकल सुलेमानी तमीर नहीं कर सकते और पाक होने के लिए सुर्ख गाय की कुर्बानी देना होगी। वो गाय जिसकी निशानियाँ कुरान पाक में सूरत अल बकरा में बयान की गई हैं, जो इस वक्त भी इन्हें ढूंढने में मुश्किल हुई थी। अब भी 100 साल तक वो वैसी गाय की तलाश करते रहे हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऐसी गाय का बच्चा पैदा करने में कामयाब हो गए हैं। फिर इस तजर्बे की बदौलत ऐसी ही निशानों वाली गाय भी पैदा करने की कोशिश की गई। 2019 में एक अमेरिकी रियासत से 5 अदद वैसी गायें मिल गए जिनके जिस्म पर सुर्ख रंग के अलावा और कोई बाल नहीं था। इन्हें कभी किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगली निशानी कि इन पर किसी बीमारी का असर नहीं होना चाहिए, तो पूरी दुनिया में कोविड फैलाकर मुख्तलिफ जानवरों के साथ इन्हें भी टेस्ट किया गया और इन पर भी इस बीमारी का कोई असर नहीं हुआ। अब इनको फ़लस्तीन में एक महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और यहूदी अपनी ईद के मौके पर इस गाय को कुर्बान करने का इरादा रखते हैं और इसको जलाकर इसकी राख को पाकसाजी के साथ मिलाकर तीसरे मंदिर की तमीर उसकी बुनियादों पर छिड़का जाएगा और उसकी जगह पे हैकल सुलेमानी तमीर की जाएगी और ये इसी अप्रैल के महीने में करने का इरादा। इसके साथ ही दज्जाल की निशानियाँ पूरी हो जाएंगी।